میں نے حوالہ دیا امام ابن حجر اسقلانی کا آپ کو۔ اب اس کے بعد اگلی بات جو بڑی قابل توجہ ہے، یہ تو تھی یہ چیز، آگے بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الایمان، اور بخاری میں حدیث وہی کتاب المغازی، اور تیسری بار پھر بخاری کتاب التفسیر القرآن، اور چوتھی بار پھر بخاری میں کتاب الاعتصام، اور صحیح مسلم کتاب التفسیر، اور جامع ترمذی کتاب التفسیر۔ بار بار امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی۔ ایک یہودی نے کیا؟ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے عمر، کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت اگر وہ ہماری تورات میں اترتی، ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور میں ترمذی شریف سے پڑھتا ہوں آپ کے لیے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ فرمایا کہ ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے اگر وہ ہماری تورات اترتی، حضرت عمر فاروق سے۔ اور دوسری حدیث ترمذی میں یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہی، ایک آیت ایسی ہے اگر ہماری کتاب تورات میں اترتی تو ہم اسے یوم عید مناتے، تم تو نہیں مناتے۔ حضرت عمر فاروق نے، اور دوسری روایت میں حضرت میں عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، بتاؤ بھائی وہ کون سی آیت ہے اگر تمہاری تورات میں اترتی تو تم عید کے طور پہ مناتے؟ تو یہودی نے جواب دیا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو تکمیل دین کی آیت ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی کہتا ہے عبداللہ ابن عباس اور اے عمر، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آتی اس دن خوشی سے ہم اس کو عید کا دن بناتے۔ اب آگے سنیے، میں براہ راست بخاری بھی ہے، مسلم بھی، اور ترمذی شریف سے براہ راست حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جامع ترمذی کتاب تفسیر القرآن، باب 6 من سورۃ المائدہ، قال قرأ ابن عباس اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وعنده یہودی فقال لو انزلت هذه علینا لاتخذنا یومها عیدا، ہم اس کو عید بنا لیتے۔ قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين، فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم الجمعة وفي يوم عرفہ۔ اس نے کہا تم ایک عید مناتے، ہم اس آیت کے اترنے کے دن پہلے ہی 2 عیدیں مناتے ہیں۔ یہ آیت عرفات میں اتری تو یوم عرفات بھی ہماری عید ہے۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری، جمعہ کے دن بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ تو لوگوں، بخاری، مسلم اور ترمذی شریف اور صحابہ کرام بتا رہے ہیں قرآن کی ایک آیت اترے، کیا بولیے؟ قرآن کی ایک آیت الیوم اکملت لکم، دین کس پر اترا؟ بولیے کس پر اترا؟ بولیے اللہ کی نعمت کس پر تمام کی گئی؟ ہمارے لیے دین اسلام کس کے صدقے سے منتخب کیا گیا؟ اور اس نبی پر ایک آیت ری الیوم اکملت لکم دینکم۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس ایک آیت کے زمین پر اترنے کا دن 2 عیدوں کا دن ہے، اور جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا، کل قرآن والا رسول آیا، وہ ایک عید میلاد النبی کیا کروڑوں عیدوں کا دن ہے۔ ساری عیدیں مصطفیٰ کی ولادت کی عید پر قربان ہیں۔ حدیث کے لیے سنو، وہ صحیح، حدیث صحیح ہے۔ اب مجھے پوچھیے، بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اسلام میں بھی صرف 2 عیدیں ہیں، بعضوں کو یہ خیال ذہن میں کھٹکتا ہے کہ یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی۔ وہ کہتے ہیں تم نے تیسری میلاد النبی کی عید، اور اگر لکھا ہوا ملے عید میلاد النبی تو کہتے ہیں معاذ اللہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ عیدیں تو 2 ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟
تیسری عید عبداللہ ابن عباس سے آ گئی، تیسری حضرت عمر فاروق سے آ گئی، بخاری مسلم اور ترمذی سے آ گئی۔ فرمایا عید الفطر ایک عید اور عید الاضحیٰ ایک عید۔ اضحیٰ قربانی عرفات میں ہوتی ہے یا مینا میں؟ بولیے کہاں ہوتی ہے؟ بولیے بھائی قربانی کہاں ہوتی ہے؟ عرفات میں یا مینا میں؟ مینا میں، تو وہ عید کا دن ہے۔ فرمایا یہ عرفات میں اتری وہ بھی عید کا دن ہے، اور فرمایا جمعہ کے دن اتری وہ بھی عید کا دن ہے۔ تو ایک عید الفطر ہوئی، ایک عید الاضحیٰ ہوئی، ایک عید عرفہ ہوئی، ایک عید الجمعہ ہوئی۔ 4 عیدیں تو حدیث سے ہو گئی، اور یہ ساری عیدیں عید ولادت مصطفیٰ کی غلام ہو گئی۔ سال میں 52 جمعے آتے ہیں، کتنے؟ ہر ہفتے ایک جمعہ آتا ہے، اور ہر جمعہ عید ہے، تو شریعت میں 52 عیدیں ہیں جمعہ کی۔ تو جمعہ کے عید ہونے پر ہمارے ذہن میں کبھی ہیجان نہیں آتا، اور میلاد مصطفیٰ کے عید ہونے پر ہیجان آتا ہے۔ نادانوں کچھ تو سوچا کرو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالم وہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، حضور سے اتنے دور ہو گئے، مصطفیٰ سے اتنے بیگانہ ہو گئے کہ جمعہ بھی تمہیں عید پسند ہو، عرفہ کی عید بھی پسند ہو، ساری عیدیں پسند ہو، مگر ولادت مصطفیٰ آئے تو عید کی وجبی ہو جائے۔ اب آئیے جمعہ کیوں عید بنا، آگے چلتے ہیں۔ جمعہ بولیے کیوں عید بنا؟ حدیث سے پوچھتے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کیوں بنا۔ آئیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے سنن ابن ماجہ سیاستہ کی حدیث، کتاب و اقامت الصلاۃ، طبرانی المعجم الاوسط، امام احمد بن حنبل کی المسند، ابن خزیمہ کی الصحیح، امام حاکم کی المستدرک، کل کتب حدیث میں، اور سیاستہ ابن ماجہ۔ بتا رہا ہوں کہ جمعہ عید کیوں بنا، یاد رکھ لیں یہ نقطہ زندگی بھر کے لیے۔ جمعہ عید کیوں بنا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا یروی، ابن عباس روایت کرتے، عبداللہ ابن عباس، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان ھذا ای یوم الجمعہ، یہ دن ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ نے اس دن کو عید کا دن بنایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ فمن جاء الی الجمعہ فلیغتسل، اس دن غسل کر کے آیا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو، خوشبو لگایا کرو۔ میں 3 باتیں بتاؤں گا، یہ پہلا نقطہ، جمعہ عید کا دن ہے، غسل کیا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو، خوشبو لگایا کرو، مسواک کیا کرو، چمک دمک سے آیا کرو۔ کیوں؟ جمعہ عید کا دن ہے۔ ایک حدیث آگے، یا رسول اللہ پھر اور کیا کریں؟ یہ بات غور سے سنیں، یا رسول اللہ پھر اور کیا کریں؟ اور کیا کریں؟ دوسری حدیث سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب فضل یوم الجمعہ، اور سنن نسائی کتاب الجمعہ، اور ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ، حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی بتایا، حضور نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اب یہ تیسری عید ثابت ہو گئی یا نہیں؟ بولیے، تو 2 کہاں گئی پھر؟ تو اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، وہ صرف 2 کہاں گئی؟ اللہ نے فرمایا جمعہ عید کا دن بنایا ہے، 52 عیدیں جمعہ کی سال میں اور ایڈ ہو گئیں، 2 کی شرط ختم ہو گئی۔ وہ عید شرعی ہے، واجب ہے، یہ عید فرحت ہے، عید محبت ہے۔ اور بتا رہا ہوں کہ پھر آقا اور کیا کریں؟ فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، عید کا دن ہے۔ فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، نہایا دھویا کرو، نئے کپڑے